ہمارے ساتھ ہیں جمعیت علماء اسلام کے سربراہ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب۔ مولانا صاحب، ایک اور بھی پہلو ہے، پاکستان میں ہمارے جتنے بھی مدارس ہیں، جتنے بھی مساجد ہیں، وہ لوگوں کے صدقات اور خیرات سے چلتے ہیں۔ عرب دنیا کی طرح ہمارے ہاں کوئی سرکار کی طرف سے مساجد کے انتظام کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ یہی رمضان کا مہینہ ہوتا تھا کہ جس میں ان مساجد کو، ان کے ائمہ کو زیادہ تر خیرات اور صدقات مل جاتے تھے۔ اب بعض لوگ یہ بھی تو خیر الزام لگاتے تھے نگیٹیولی کہ علماء کی طرف سے ریزسٹنس کی ایک وجہ یہ بھی تھی، لیکن بہرحال یہ یقینی ہے، ایک تو یہ ہے کہ زیادہ تر وہ خیرات اور صدقات اب کے بار وہ کرونا کے متاثرین کی طرف جائیں گے، پھر مساجد میں وہ تعداد بھی نہیں ہوگی۔ تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے زیادہ تر جو ائمہ مساجد ہیں یا وہ بھی غریب لوگ ہیں، وہ بھی مالی بحران کے اس مرتبہ زیادہ شکار ہوں گے۔ اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ پہلی بات تو میں آپ کے بات کا جواب دینے سے پہلے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ریلیکسیشن دی گئی ہے، یہ اگر گورنمنٹ نے دی ہے تب بھی پبلک کے دباؤ کے نتیجے میں دی ہے۔ اگر علماء کرام بھی نرم پڑے ہیں تو وہ بھی اپنے محلے اور علاقے کے پبلک کے دباؤ کی وجہ سے۔ تو اس میں میرے خیال میں سوائے صرف ائمہ کرام کو اور ان کو زیر بحث لانا شاید مناسب بات نہیں ہے۔ پبلک کا ایک پریشر ہے، ایک دباؤ ہے، جس میں ایک درمیانی راستہ اختیار کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور اس پر ایک اتفاق رائے حاصل کیا گیا ہے۔ رہی بات یہ، میں آپ کے اس سوال کا یہ فائدہ اٹھاتے ہوئے بات کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں ہمیں اس بات کا فکر ہے کہ مزدور، محنت کش، دہاڑی دار، روزمرہ کی بنیاد پر کمانے والا، چنگشی ڈرائیور، رکشہ ڈرائیور، تانگے والا، اگر آج وہ بے روزگار ہے اور ہمارے جو اہل ثروت لوگ ہیں وہ پیکج بنا کے ان کے گھروں تک پہنچا رہے ہیں، تنظیمیں پہنچا رہی ہے، چاہے میری جماعت ہو، چاہے دوسری جماعتیں ہوں، تنظیمیں ہوں، انجمنیں ہوں، بازار کے لوگ ہوں، یا یہ کہ اپنی حیثیت میں کوئی خود کام کر رہا ہو، یہ اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہے۔ لیکن یہاں پر ان لوگوں کو جو مساجد میں سارا سال بلکہ ساری زندگی آپ کی مسجد کو آباد رکھتے ہیں، آپ کے مدارس کو آباد رکھتے ہیں، قرآن و حدیث کے علوم آپ کو دے رہے ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کو بھی نظر میں رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ کوئی مزدوری کرنے والے لوگ بھی نہیں ہیں۔ مدرسوں کے چندے بھی اب رک گئے ہیں، تعلیمی ادارے بند ہو گئے ہیں، مدارس نے چھٹی کر دی ہے، تو ان کو بھی نظر میں رکھنا چاہیے اور ان کے بچوں کا اور ان کے روزگار کے لیے بھی لوگوں کو فکر مند ہونا چاہیے۔ صاحب ثروت لوگوں کو اپنا پیسہ ادھر بھی متوجہ کرنا چاہیے۔ یہ میرے ایک گزارش بھی ہے آپ کے اس سوال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے۔ تاہم یہ ایک بڑی مشکل ہے اور سنجیدہ امر ہے کہ لیکن یہ بات مد نظر رہے کہ اگر ایک مولوی صاحب 5 وقت نماز پڑھاتا ہے اور آپ سے کہتا ہے کہ چلو مسجد میں لوگوں کو آنے دیں، محدود طریقے سے ہم قالینیں اٹھا لیں گے، فرش کو ہم ہر نماز کے بعد دھوتے رہیں گے، اس سے اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں آ جاتا جی۔ وہ جو پیسہ آتا ہے پورے ملک کے اندر ایک ہر مدرسے کا ایک اپنا حلقہ بنا ہوا ہوتا ہے اور مدرسے کا محتمم یا اس کا انتظامیہ یا نمائندہ انہی لوگوں کے پاس جا کر ان سے وہ سالانہ جو ہے امداد وہ دیا کرتا ہے، وہ اکٹھا کرتا ہے۔ کبھی تھوڑی سی اس میں کمی بھی آ جاتی ہے، کسی اور طرف سے کوئی نئے لوگ ان کو مل جاتے ہیں۔ تو آج بھی اگر مدرسوں کی چھٹیاں ہیں اور لوگوں کا آنا جانا جو ہے اس پر قدغنیں ہیں، یا یہ کہ متمول لوگ اپنی ہی ماحول میں پیسہ خرچ کر رہے ہیں جو وہاں پر بے روزگار، تو اس کا بھی کوئی متبادل نظام ہونا چاہیے ان کے پاس کہ ان کے ماحول میں جو مدارس کا نظام ہے اور وہاں پر جو لوگ خدمات سر انجام دے رہے ہیں، یہ بھی تو امت کے بچوں کو تعلیم دے رہے ہوتے ہیں اور ایک بہت بڑی خدمت سر انجام دے رہے ہیں، اور بے سر و سامانی کے عالم میں کہ جس پر کوئی اسٹیٹ کی طرف سے بھی کوئی ان کی وہ سرپرستی نہیں ہو رہی، نہ ان کی حوصلہ افزائی ہے، اور بالکل ہی ایک پبلک سیکٹر میں آزادانہ طور پر رضاکارانہ طور پر وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ
یہ جو ان کا ہے، میں نے آپ سے عرض کیا کہ پبلک دباؤ کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، کوئی ورنہ تو پہلے دن بھی یہ کہہ سکتے تھے کہ اچھا، اس مدارس سے الٹ ایک سوال، پہلی دفعہ نہیں کہا انہوں نے اور انتظار کیا، اور وقت کے ساتھ ساتھ پبلک کا دباؤ آیا یا حکومت کی نااہلی یا عدم توجہ جو ہے وہ سبب بنی اس چیز کی، تو اس کا الزام ان پر ضرور